وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس سے آراز کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، لہذا پچھلی قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جبکہ انہیں خیال بھی نہ تھا کہ عذاب آئے گا، یا تو رات کا وقت تھا وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن کا وقت تھا اور وہ آرام کر رہے تھے، وہ قیلولہ کر رہے تھے اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نازل ہونے کی کوئی نشانی تھی، نہ کوئی قرینہ تھا کہ پہلے سے سمجھ جاتے، اچانک آ گیا۔ اس سے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ امن کے اسباب پر اور آرام کے سامان پر غرور نہ کریں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اور اس میں ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں انسان کو موت آتی کیسے اچانک آتی ہے، بیماریاں کیسے اچانک آتی ہیں، حالات کیسے اچانک سے بدل جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ مومن اگر نیک ہے اور نیک مومن پر اگر اس طرح کی تکلیفیں آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور یہ تکلیفیں اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ انا كنا ظالمين، عذاب کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے مالک ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے کہ رسولوں کی دعوت کا انہوں نے کیا جواب دیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور ہمیں رسولوں سے پوچھنا ہے کہ جب انہوں نے امتوں کو پیغام دیا تو امتوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، تول ضرور ہونی ہے، نامہ اعمال ضرور تولے جائیں گے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ایک میزان، ایک ترازو قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا۔ محدث ابن جوزی نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں میزان عمل دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان عمل انہیں دکھایا گیا اور آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی، نیکی کا پلہ اتنا بڑا، مشرق اور مغرب کی جیسے وسعت ہے اس طرح وسعت، تو عرض کیا یا رب کس کی طاقت ہے، کس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ اپنی نیکیوں سے اسے بھر سکے۔ ارشاد ہوا اے داؤد علیہ السلام، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے
میزان عمل کو بھر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی تو کرنی چاہیے، ساتھ میں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ نیکی مقبول ہو جائے، ریاکاری دکھلاوے سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول فرمائے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہی مراد کو پہنچے۔ کبھی کبھی بظاہر چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن وہ نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ حضرت معروف کرخی کا واقعہ ہے کہ آپ روزے سے تھے، نفلی روزہ تھا، ایک غریب بچہ پانی بیچ رہا تھا، کوئی اس کا پانی نہیں خرید رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جو میرا پانی پیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت معروف کرخی دوڑ کر گئے اور کہا مجھے پانی دو۔ انہوں نے پانی پیا اور پانی پی کر اسے پیسے دیے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میری اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دے، اور بخشش کی وجہ یہ بنی کہ میں نفلی روزے سے تھا، ایک چھوٹے بچے نے یہ آواز لگائی کہ جو میرا پانی پیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو میں نے سوچا کہ نفلی روزے کی میں بعد میں قضا کر لوں گا، میں جلدی سے پانی پی لوں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ کس قدر عاجزی انکساری تھی۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کا پانی پیا اور اسے پیسے دیے، اس کا دل خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔